الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثناء حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام مؤدبانہ طور تے پیش کرنے تو بعد دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آج 15 رمضان المبارک ہے اور تقریباً نصف رمضان گزر چکے ہیں۔ یہ رونقاں، یہ بہاراں رمضان المبارک تو بعد سانو لبیاں بھی لبنیاں نہیں، تو دعا کرو اللہ زندگی دے اندر یہ بہاراں اور یہ برکتاں، یہ رحمتاں، یہ ساری سحری دیاں بابرکت گھڑیاں اللہ سانو زندگی چ بار بار نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج 15 رمضان المبارک ہے اور حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت مبارک دا دن ہے۔ بولی آکھیا جی سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن ہونے نماز دے وچ جنہ دے اتے اسی درود پڑھ کے ہٹے ہیں انہاں دی اج ولادت دا دن ہے۔ اسی ہونے نماز دے اندر کہہ کے نہیں ہٹے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، تے آل محمد کون نے؟ حضرت امام حسن و حسین نے۔ اللہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دا پیغام لوگاں تک پہنچایا جڑا اسی بار بار سننے بھی ہیں اور سنانے بھی ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو اے اعلان کر دیو، قل لا اسألکم، فرما دیو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میری امت والیو میں تواڈے کولو کسے چیز دی اجرت طلب نہیں کردا، کسے چیز دی اجرت طلب نہیں کردا، تواڈے تک دین پہنچایا، ایک ستھرا، صاف اور خوبصورت دین۔ حضور نے فرمایا نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، جیڑا دین سارے دیناں چو بہترین سی میں وہ تواڈے واسطے پسند کر لیا، وہ تواڈے واسطے پسند کر لیا۔ اور حضور نے اس دین نو ساڈے تک پہنچان واسطے بہت زیادہ مشکلات برداشت کیتیاں، بہت زیادہ تکلیفاں برداشت کیتیاں، بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا نا آلام برداشت کیتے اور فرمایا اے محبوب انہاں نو کہہ دیو کہ کسے مصیبت تے، کسے جڑا نا او پریشانی تے، کسے دکھ تے، کسے اسلام واسطے، کسے مشکل دے اتے میں توڑے کولوں کسے قسم دی اجرت دا سوال نہیں کردا، کسے قسم دے معاوضے دا سوال نہیں کردا۔ ہاں ایک چیز ہے وے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس میرے قرابت داراں نال پیار کریا کرو، میرے قرابت داراں نال پیار کریا کرو۔ مودتا ایک ہوندی ہے محبت، ایک ہوندی ہے مودت۔ یہ سادہ جا ترجمہ اے وے کہ جتھے محبت دی انتہا ہوندی ہے اوتھوں مودت دی ابتدا ہوندی ہے۔ دوسرے لفظاں چینج کہہ لو کہ محبت جڑی ہے وہ کدی ہوندی ہے کدی نہیں ہوندی، جے ہو جائے پھر کٹ دی ود دی بھی رہندی ہے۔ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا،
محبت جڑی ہے کدی کٹ جاندی ہے کدی ود جاندی ہے ہوندی بھی ہے نہیں بھی ہوندی مودت جڑی ہے ہو جائے پھر قیامت تک ختم نہیں ہوندی مودت انہوں آکھیا جاندہ جڑی قبر تک بھی جاندی ہے جڑی حشر تک بھی جاندی ہے جڑی کل قیامت دے دن امام حسن و حسین دے لشکر دے اندر بھی کھڑا کرے گی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال پیار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دا فرمایا کہ حضور علیہ السلام جدو پیدا ہوئے حضرت امام حسن حضور علیہ السلام نے اپنے لعاب دی گڑتی عطا فرمائی تسی ایک ایک جملے تے سبحان اللہ کہو تے تاں انہاں گلاں دا مول پینا ہے یہ اتنی عظیم گلاں نے اتنے خوبصورت جملے نے کہ اس طرح دی کائنات دے اندر کسے شہزادے دی شان ہی کوئی نہیں جیڑیاں شانہ اللہ نے اپنے نبی دے پتر حضرت امام حسن و حسین نو عطا فرمائی حضور نے اپنا لعاب دہن گڑتی دے اندر دیتا کہ دسو خواہ جنوں گڑتی دے اندر میرے نبی دا لعاب مل جائے اور انہوں چاہی دا کی ہے وہ دی عظمت کی ہوئے گی وہ دی شان کی ہوئے گی اور میرے نبی علیہ السلام نے گودی دے اندر لیا حضرت امام حسن نو اور لے کے پتہ کی فرمایا ہازا ابنی سید سبحان اللہ فرمایا لوکو اے میرا پتر جے اے میرا پتر جے دو طرح نہیں آکھیا کی دو طرح نہیں آکھیا فرمایا ہازا ابنی سید لوگوں اے میرا پتر اللہ نے کائنات دا سردار بنا چڑے ہے میرا پتر سید ہے سردار ہے اور حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرے پتر حسن و حسین جنتی نوجوانہ دے سردار اس قدر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا اس قدر محبت فرمائی اس قدر حضور نے نوازیا حضرت امام حسن مجتبیٰ نو کہ آپ پھر حضور علیہ السلام نال حضور دے طریقیاں نال اور حضور دے صحابہ فرماندے نے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ہو بہو سرکار سن سبحان اللہ ہو بہو سرکار سن یعنی کہ جنی کو مشابہت حضرت امام حسن حضور نال رکھ دے سن حضور ورگا بیٹھنا حضور ورگا چہرہ مبارک حضور ورگا بولنا حضور ورگا چلنا حضور ورگا جو ہے نا لوگاں نال کلام کرنا عبادت دا انداز میرے نبی ورگا یعنی کہ ہر چیز حضرت امام حسن مجتبیٰ دی حضور ورگی سی اور اگر سخانو دیکھیا جائے اسے واسطے نہیں آکھیا شانہ سانہ حضرت امام حسن دیاں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مال غنیمت تقسیم کر دینے پہ اور تقسیم کر دیا ہویا بدری صحابہ جڑے سن جنہاں نے بدر دے اندر حضور دے نال جنگ لڑی سی یعنی شانہ بشانہ حضور نال اتھے موجود سن حضرت اونا دی فضیلت زیادہ سی نا بدری صحابہ دا اللہ دے نبی نے بھی شان بیان کیتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مال غنیمت دی رقم تقسیم کر دینے پہ تے حضرت امام حسن و حسین چھوٹے سن یعنی کہ روایات دے اندر ہوندہ ہے کہ جدو میرے نبی دا ظاہری وصال ہویا حضرت امام حسن دی عمر مبارک کم و پیش 7 سال سی کم و پیش 7 سال عمر سی یعنی چھوٹے سن تے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو بدری صحابہ نو یعنی کہ 1000 روپیہ دے رہے سن تے دوسرے جڑے صحابہ سن جنہاں نے بعد دے اندر اسلام قبول کیتا انہوں نے 500 دے رہے سن تے جدو حضرت امام حسن و حسین دی باری آئی نا تو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں بھی 1000 دیتا انہوں نے بھی 1000 عطا فرمایا تحفہ دیتا آپ نے خدمت پیش کیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر دے شہزادے آپ تشریف فرما سن فوراً بولے ابا جی میں تواڈے نال سرکار دے نال میں بدر دے اندر بھی موجود سا
کئی غزوات دے اندر میں جنگاں بھی لڑیاں اور امام حسن و حسین چھوٹے چھوٹے سن، میں اس وقت بھی جنگاں لڑتا سا، لیکن انہاں نو برابر یا زیادہ حصہ اور مینوں تھوڑا حصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے۔ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اگر جھکدا نظر آوندا ہے تے او یا رب دی بارگاہ چ جھکدا نظر آوندا ہے یا اہل بیت دی بارگاہ چ، جے سائے تو شیطان دوڑ جائے، جے سائے تو شیطان دوڑ جائے، ایسا جابر حکمران، ایسا عدل و انصاف والا حکمران، ایسا جری، ایسا بہادر حکمران، لیکن اکھاں چو آنسو آ گئے اور اپنے پتر نو مخاطب کر کے کہن لگے تو ریس کرنا ہے پیا حسن و حسین دی؟ اگر حسن و حسین دی ریس کرنی ہے تو پھر حسین ورگا باپ تے لے آ کے بخا نا، اگر حسین دی ریس کرنی ہے، حسن دی ریس کرنی ہے، پھر انہاں ورگی ماں تے لے آ کے بخا نا، اگر انہاں دی ریس کرنی ہے انہاں دے ورگا نانا تے لے آ کے بخا۔ اوے جنہ دے اے دوترے نے انہاں دے نانے دی شان ہے وے کہ وہ سید الانبیاء نے، انہاں دے باپ دی شان ہے وے وہ سید الاولیاء نے، اور انہاں دی ماں دی شان ہے وے کہ وہ سید النساء نے۔ یہ اس گھرانے دے نال تعلق رکھن والے نے، انہاں نال ساڈا مقابلہ نہیں بندا، اسی تا خادم ہے اس گھرانے دے، اسی تا نوکر ہے اس گھرانے دے۔ اے شان ہے حضرت امام حسن و مجتبیٰ دی، حضرت امام حسین دی، اور حضور دے نال تعلق، حضور دا طریقہ، حضور دا اسوہ حسنہ، ایویں نہیں شان، گھرانہ اچا، کردار اچا، شان اچا، مقام اچا۔ اج لوگ انہاں نہ لے کے کہہ دیندے نے جی اسی وڈے پیو دے پتر ہاں، اسی وڈے خاندان نال تعلق رکھنے ہیں، اور حضور نے پتہ کی فرمایا سی؟ حضور نے جڑا خلافت راشدہ دا اعلان کیتا سی، میرے نبی نے فرمایا سی میرے تو بعد 30 سال تک خلافت راشدہ چلے گی۔ کتنی دیر تک؟ 30 سال تک۔ اور اس 30 سال پورے تاں ہوندے نے کہ جے او دے وچ کم و پیش 7 مہینے یا کم و پیش 6.5 مہینے حضرت امام حسن دی خلافت نو بھی پایا جائے۔ حضرت امام حسن حضور دے خلیفہ راشد بھی نے، حضور دے خلیفہ راشد بھی نے، خلیفہ بھی نے امت دے، لیکن میرے نبی نے اسی وقت اعلان کیتا سی، فرمایا ہاذا ابنی سید، اے میرا پتر ہووے جیڑا 2 امت مسلمہ دے گروہاں دے اندر صلح کروائے گا، 2 گروہاں دے اندر صلح کروائے گا۔ ہن دیکھو کی ہو رہا ہے کہ حضرت امام حسن آپ دی خلافت راشدہ ہے، آپ سرداری دی کرسی دے اتے بیٹھے نے، خلافت دی کرسی دے اتے بیٹھے نے۔ ایک پاسے حضرت امیر معاویہ لشکر لے کے آ گئے کہ آپ خلافت چھوڑ دیو، دوسرے پاسے روایات دے ہوندا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نال 40,000 لوگاں دا لشکر سی۔ کتنے لوگاں دا؟ 40,000 لوگاں دا لشکر سی۔ تے او آپس دے اندر حضرت امام حسن فرماندے نے ایک کیفیت سی کہ وہ پہاڑاں ورگے جڑے لشکر سن اس طرح تیار سن کہ جڑے اپنے خون دے آخری قطرے تک لڑن واسطے تیار سن، اپنے خون دے آخری قطرے تک لڑن واسطے تیار سن، لیکن حضرت امام حسن نے اپنی کرسی جڑی ہے وہ حضرت امیر معاویہ دے سپرد کر دیتی، حضرت امیر معاویہ دے سپرد کر کے کائنات نو پیغام دیتا کہ میرے نانے نے جڑا اعلان کیتا سی میں اپنے نانے دی امت نو خون ریزی تو بچا کے امت دے اندر اتحاد تے صلح کروا دیتی ہے۔ اج لوگ چھوٹی جئی چیز نہیں چھوڑ دے، اجی اسی وڈے باپ دے پتر ہاں، ساڈے جھکنا تو ساڈے واسطے بہت بڑا جرم ہے، اپنی کرسی چھوڑ دینا تو بہت بڑا عیب ہے، لیکن آؤ سنو کتنی بڑی شان ہے
کتنی بڑا مقام ہے، لیکن چھوڑ چھاڑ کے کیوں انہوں نے دسیا کائنات والیاں نو کہ اے کرسی تے دنیا دی اے جڑی جاگیر ہے، اے دنیا دا جڑا مال و زر ہے، اے ساڈے واسطے کوئی اہمیت نہیں رکھدا۔ دنیا دی جاگیر تا چھوٹیاں چیزاں نے، اللہ نے سانو جنت دی جاگیر عطا فرمائی، اللہ نے سانو جنت دی، اور سخا اتنی آپ دی، سخاوت دے آپ مالک سن۔ آپ دے بارے چاہتا کہ ایک دن مدینہ شریف تو دور کسے باغ دے وچوں آپ دا گزر ہویا، سن دیو پہ یہ بس کر دیاں، آؤ سیر اتاں نو کر کے سنو، سیر نیواں کر کے نہیں سننا، یہ گلاں سیر اتے نو کر کے سنن والیاں نے۔ کی فرمایا، باغ چو گزرتے نے پہ، گرمی دا موسم ہے، اور جڑا نا ساہ لین واسطے سستان واسطے تھوڑی دیر آپ باغ دے اندر بیٹھ گئے، اور باغ دے اندر جدو بیٹھے نا، آپ نے کی ویکھیا کہ اس باغ دا جڑا مالی ہے، اس باغ دا جڑا مالی ہے، او دے واسطے روٹی آئی، ایک روٹی آئی، تے اس نے ادھی روٹی کھادی تے ادھی روٹی کتے نو پا دیتی، ادھی روٹی کتے نو پا دیتی۔ جدو آپ نے منظر ویکھیا نا، آپ اس غلام نو مخاطب کر کے کہنے لگے اے باغ تیرا ہے؟ کہنے لگا حضور اے باغ میرا نہیں، میں تے اس باغ دا مالی ہاں، مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، اے مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ انہوں نے کہا حضور میں تا مالی ہاں۔ آپ نے فرمایا روٹی کتنی دیر بعد آئی؟ اتنی دیر بعد آئی۔ فرمایا بھوک نہیں سی لگی؟ حضور بھوک دی شدت سی۔ فرمایا ادھی کتے نو کیوں پا دیتی؟ انہوں نے کہا حضور ایک کتا جڑا ہے نا، یہ اتھے دا رہن والا نہیں ہے، کسے علاقے چو آیا ہے تے نواں ہے، میں ویکھیا ہے تے اتھے گزرتا ہی پیا بہ گیا ہے، تے میں سمجھیا کہ ایک کتا مہمان ہے، اپنا پیٹ کٹ کے میں تھوڑی روٹی ادھی کھا لی ہے، ادھی اینو پا دیتی۔ حضور دے گھرانے والے سن، یہ ادا بڑی چنگی لگی، پوچھیا کیلا باغ ہے؟ حضور فلاں مکے دے اندر رہن والا فلاں شخص ہے، او اس باغ دا مالک ہے۔ حضرت امام حسن مدینہ شریف گئے، مدینے دا فلاں شخص جڑا اس باغ دا مالک ہے، او دے کول حضرت امام حسن گئے اور جا کے کہنے لگے 10 باغ دے کنے پیسے لینے نہیں، 10 باغ دے کنے پیسے لینے نے؟ انہوں نے کہا حضور اتنے پیسے لینے نے۔ فرمایا کلا باغ نہیں لینا، وہ مالی بھی نال لینا ہے، وہ مالی بھی لینا ہے۔ کہنے لگا حضور اس مالی دے، اس غلام دے اتنے پیسے، اس غلام دے اتنے پیسے۔ آپ نے پیسے دیتے اور واپس گئے اور جا کے اس غلام نو بلایا اور بلا کے فرمایا لے میں باغ خرید لے آندا ہے، تینوں بھی میں باغ دا مالک بنا دینا، اور اج تو باغ تو اس باغ دا مالی نہیں، اج تو بعد اس باغ دا مالک بن گیا، آج تو بعد اس باغ دا مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور آکھے نا اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں، اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں، ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس قدر آپ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اسوہ حسنہ۔ صحابہ فرماندے نے جدو بھی اسی امام حسن و حسین نو ملے ہیں، اسی انہوں نے روزے دی حالت ویکھے، اور پیدل چل کے حدیث دیاں کتاباں چاہتا کہ 5 حج، کتنے 5 حج حضرت امام حسن و حسین نے پیدل چل کے کیتے ہیں۔ جتنا گھرانہ اچا ہے، جتنا نسب اچا ہے، جتنا خون اچا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماندے نے کیا بات رضا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، ارے زہرا ہے کلی جس میں، تو سواد نہیں لیا، سواد نہیں لیا۔ کیویں سمجھاواں تے کیویں انہاں جملیاں دا لطف دواں تانوں، کیویں تواڈے سینے چ لاواں اے گلاں۔ آل بیت دی محبت سارا کچھ ہے، آل بیت دی محبت سارا کچھ ہے، سارا کچھ اہل بیت دی محبت جے، ایک گل یاد رکھیا جے، جیڑا سینہ اس محبت تو خالی ہے، قسم خدا دی میں
یہ جملے علل اعلان پیا بولنا اور ذمہ داری نال پیا بولنا، جس سینے دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں ہے وہ سینہ ایمان تو خالی ہے، وہ سینہ ایمان تو خالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ حضور نے فرمایا سی یہ دوویں میرے پتر جنت دے پھول نے۔ حضور سونگ دے ہوندے سن، حضرت امام حسن و حسین نو سونگ دے ہوندے سن۔ صحابہ پوچھے سونگ دے کیوں حضور؟ فرمایا میرے پتر جنت دے پھول نے، جنت دے پھول نے میرے پتر۔ اس قدر حضور محبت کر دے۔ آؤ آخری واقعہ آپ دی سیرت دے حوالے نال سنو، گلاں تا بہت نے انہاں دی سیرت دے اتے، بڑیاں گلاں نے کہ اس قدر آپ نوازن والے، حضور دے اسوہ حسنہ تے چلن والے، لوگاں نو معاف کرن والے، سخاوت کرن والے، لوگاں نو عطا کرن والے۔ اور اے اس ماں دے پتر سن کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دے کول ایک بی بی آئی اور آ کے کہن لگی، سیدہ پاک دی بارگاہ چرز کر لگی، یا سیدہ میرے کول 3 اونٹ نے، دسو میں کی صدقہ کراں، میرے کول 3 اونٹ نے میں کی صدقہ کراں۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرمان لگیاں ایک بکری صدقہ دے دے۔ کنی؟ ایک بکری صدقہ دے دے۔ تے بی بی اگو پوچھ کے کہنے لگی یا سیدہ اگر اے 3 اونٹ آپ کو لندے تے آپ کنہ صدقہ دین دیاں؟ آپ فرماندیاں نے میرے کول اگر اے 3 اونٹ ہوندے تے میں سارے ہی صدقہ کر دینا۔ تو آڈے واسطے گل ہو رہے، ساڑے واسطے گل ہو رہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت امام حسن آپ دی خادمہ سی، ٹائم بڑا ہو گیا جلدی جلدی سنو۔ حضرت امام حسن دی خادمہ آپ دی بارگاہ چ روٹی لے کے آ رہی ہیں نے، پیر پھسلیا سالن رڑ گیا، پیر پھسلیا تے سالن رڑ گیا۔ تو جب رڑیا نا تے حضرت امام حسن وال ویکھیا تے دل چ خیال آیا بڑے غصے ہون گے، بڑے ناراض ہون گے۔ تے جلدی جلدی نا قرآن دی ایت پڑھی، ایت پڑھ کے کہنے لگیاں والقاظمین الغیظ، والقاظمین الغیظ، کہ اللہ قرآن چ فرماندا ہے مومن غصہ نہیں کردا، مومن غصہ نہیں کردا۔ حضرت امام حسن مسکرائے، امام حسن مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے میں کدوں غصہ کیتا ہے؟ اگلی آیت قرآن دی پڑھن لگی، کہندی والعافین عن الناس، جڑے ایمان والے ہوندے نے اللہ قرآن چ فرماندا ہے معاف کر دیندے نے۔ امام حسن بول کے کہنے لگے جا معاف کیتا۔ اگلی آیت پڑھ کے کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ قرآن چاہتا ہے کہ وہ جڑے مومن ہوندے نے احسان کرن والے ہوندے نے، فرمایا جا اج حسن نے غصہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور غصہ بھی نہیں کیتا، معاف بھی کر دیتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اج احسان دا بدلہ اے وے کہ اج اسی تینوں معاف کر کے آزاد بھی کر دیتا ہے، آزاد بھی فرما دیتا، فرمایا جا تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ جے تو یہ آنی ہے کہ مومن جڑے احسان کرن والے ہوندے نے اساں احسان کیتا تینوں آزاد کر دیتا ہے۔ یہ او گھرانے دی شان ہے کہ لوگ غلطی نہیں معاف کرتے، لوگ غلطی نہیں معاف کر دے۔ اس گھرانے دی شان اے وے کہ اگر غلطی ہو جائے تاوی معاف کر دے نے، نہ ہوئے تاوی احسان کر دے نے، تاوی عطا فرما دے نے، اتنا عطا فرما دے نے، اتنا عطا فرما دے نے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضور میں نو 3000 درہم چاہی دے نے۔ کتنے؟ 3000 درہم چاہی دے نے۔ آپ نے انہوں بٹھایا کچھ دیر اور کچھ دیر تو بعد پیسے آئے تو 3000 درہم دے دیتے انہوں، اور دے کے پتہ کی کہنے لگے؟ آپ کہنے لگے مینوں نہیں سی پتا تینوں انتظار کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، مینوں نہیں سی پتا تینوں انتظار کرن دا فائدہ نہیں ہوئے گا، چل انہاں نال ہی کام چلا لیں، چل انہاں نال ہی کام چلا لیں۔ اور دے کے آپ نے فرمایا 3000 درہم، یعنی اندازہ کرو کہ آج دے دور دے تسی حساب لاؤ 30 لاکھ روپیہ ہو سکتا ہے، ہاں جی عام لفظہ جیسی کہہ لیے تو 30 لاکھ ہو سکتا ہے۔
ہیں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں ان کی اعلیٰ سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سانو بھی اس گھرانے نال محبت کرن دی، پیار کرن دی، اور اس گھرانے نال اج اسی سارے انشاءاللہ تعالی ایک ایک تسبیح حضرت امام حسن مجتبی آپ دی شان دے اندر درود پاک دا خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ سارے دوستاں جس وقت ملے ایک تسبیح درود پاک دی پڑھ کے انہاں دی بارگاہ تحفہ پیش کر دیا جے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔